کہ اللہ کریم نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے زندگی، یہ کوئی بشارت کے طور پر نہیں عطا کی کہ جو ڈھونڈو یہ کیا ہے، یہ تو آپ کو ایک چھوٹا سا کنبا دے دیا، اس میں بیٹی، بیٹا، ماں، باپ، بھائی، بہن، تھوڑی سی خوراک، تھوڑے سے مسائل اور کچھ محلہ، اتنی سی زندگی ہے، اور اس میں سارا ہی خدا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، اور ساری ہی زندگی سمجھنی ہے، اور ساری دنیا سمجھنی ہے۔ تو اگر دنیا سمجھنے کے لیے ضروری ہو کہ آپ مصر کا چکر لگاؤ، آپ یونان کا چکر لگاؤ، آپ انڈونیشیا کا چکر لگاؤ، پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم چکر نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس نے کہا کہ زندگی سمجھو، اور دیا کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا گھر، بیوی، بچے، ماں، باپ، بہن، بھائی، چھوٹا سا محلہ۔ تو گویا کہ اسی کے اندر اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے، آواز سمجھ رہے ہیں، اور اسی کے اندر گمراہ ہو سکتا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ فلاح پا سکتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کو سمجھنا اور زندگی پر عمل کرنا اور زندگی کو فلاح میں لانے کے لیے اس کا کینوس وسیع نہیں کرنا، اس کی اسٹڈی ذرا غور سے کرنی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہو یہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیسے اتنی بات سمجھیں، تم تو امیر ہو، تم حج کر کے آئے ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر سب کو وہ چیز نصیب ہوتی۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں، جس طرح آپ وضو کی دیکھو کہ چھوٹا سا دائرہ ہے نا آپ کا تعلقات کا، جتنے آپ کے واقف لوگ ہیں گنتی کے ہوتے ہیں واقف، 100 50 200 1000 سے زیادہ ہم نہیں واقف بنا سکتے، مطلب 1000 سے زیادہ ہم ایسے آدمی نہیں بنا سکتے جن کو نام سے پکاریں، یہ آپ کا نام یہ ہے، آپ کا نام ہے، 1000 آدمی، اور اس کے اندر ہمارا پورا زندگی کا علم گزرتا ہے۔ اسی میں علم دینے والے ہیں، اسی میں علم لینے والے ہیں، اسی میں گاہک بھی ہیں، اسی میں دکاندار بھی ہیں، جن سے ہم نے سودا لینا ہے اور جن کو ہم نے سودا دینا ہے، اسی 1000 آدمی میں۔ تو 1000 آدمی میں ہمارے علم نے پرورش پانی ہے۔ اول 1000 ہوتے نہیں ہیں، 500 ہوتے ہیں، اب 1000 سمجھنے بات، چند آدمی ہوتے ہیں، اور اسی میں ہم نے رونا بھی ہے۔ گویا کہ ان میں سے کسی کی موت ہمارا غم بنے گا، باہر کی موت ہمارے لیے غم نہیں ہے۔ آپ آج آپ نے خبر پڑی ہے کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک آدمی مر گیا، تفریح کریے مر گیا، ہمارے لیے تو غم وہ ہوگا ہمارا کوئی آشنا گزر جائے گا۔ تو گویا کہ یہ زندگی کی مجبوری ہے، ہر انسان کی موت آپ کے لیے غم نہیں ہے، آشنا کی موت غم ہے۔ تو گویا کہ غم جو آپ کو ملتا ہے آشنا کی موت کا، لہذا آپ کے دائرہ جو ہے جذبات کا آشنا تک ہے، بات سمجھے نا۔ اور اسی طرح اگر آپ ذرا غور کریں، آپ کا الہیات کا دائرہ بھی آشنا تک ہی رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ آپ کو بات سمجھائی کہ اس زمانے میں فلاں مقام پر ایک درویش بیٹھا ہوا انڈونیشیا میں ہے، کہتا آپ وہاں چلو، کہتا ہم تو جا نہیں سکتے، اور آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ انڈونیشیا کے درویش کے پاس جا کے آپ نے کوئی فیض لو۔ آپ لاہور میں رہتے ہو، جی لاہور میں رہتے ہو، پیسے بھی کوئی نہیں ہے، ٹانگوں میں طاقت ہے، یا کوئی دادا صاحب کا آستانہ ہے، وہاں چلے۔ تو گویا کہ آپ کی ظاہری اور باطنی ضرورتیں اپنے علاقے اور اپنے دائرہ معلومات میں پوری ہوں گی، بات سمجھائی؟ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، فریدا روٹی تیری کاٹ دی، روٹی میری کاٹ دی، کیا لامن میری بھوک، ایسے کہتے ہیں نا، ہاں، کہ وہ کاٹ کی روٹی لگی پھرتے رہے۔ ایک پورا سمبل ہے کہ اس علاقے کے انسانوں کی معیشت کا دار و مدار لکڑی پر تھا، کہ تم معیشت کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہارے پاس جنگل ہے، لکڑی کاٹو اور معیشت ہی معیشت ہے، بات سمجھا؟ تو روٹی تمہاری کاٹ سے ملے گی، مطلب آپ لوگوں کی جو ہے نا کتابیں بیچنے والے ہیں، ان کی روٹی کہاں سے ملے گی؟ کاغذ سے، کسی کی روٹی لفظ سے، کسی کی روٹی کسی بات سے۔ تو گویا کہ یہ سارے اللہ کریم کے فیصلے ہیں۔ تو آپ کی معیشت آپ کے دائرے میں ہے، آپ کا غم آپ کے دائرہ میں ہے، آپ کی خوشی آپ کے دائرے میں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ جو دائرہ ہے آپ کا معلومات ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے، اور اسی کے اندر کمینگی بھی ہے، چھوٹے موٹے واقعات بھی ہیں،
اسی کے اندر بے حسی بھی ہے. ویسے کہتے ہیں سب سے بڑا خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو، جس کو احساس ہی نہ ہو کہ ہو گیا سو ہو گیا. بے حسی ایسی ایک بیماری کی ایک انتہائی شکل ہے روحانی بیماری کی کہ بے حسی ہو جائے انسان. یہ بھی اتنے دائرے میں ہوتی ہے. اور اسی دائرے کے اندر نون دائرے کے اندر آپ کو مرشد بھی ملنا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ کو مؤذن بھی ملنا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ کو چھوٹی سی مسجد بھی مل جانی ہے. ساری زندگی کے مکمل واقعات آپ کی آشنائی میں سے گزر جائیں گے. تو گویا کہ آپ اپنی آشنائی کے اندر غور کرو. خوشی دینے والا آیا اور آپ کے پاس سے چلا گیا، آپ نے بچانا ہی نہیں. جو آنے والا اس کو غور سے دیکھو. ایک آدمی آیا آپ کی نگاہ ملائی چلا گیا، علم دینے والا تھا، غور کرو. اسی کے اندر ہی واقعہ ہے. علم کہیں آپ نے افغانستان سے جا کے نہیں لینا، یہیں اپنی سیٹ پر بیٹھو اور یہیں آپ کو وہ بات مل جائے گی. بات سمجھائیے. تو گویا کہ اپنا ارادہ اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، باقی سارے کام اللہ کے لیے پوری کرنے. آپ اگر علم اللہ کا چاہتے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، نیت میں بیٹھ جاؤ کہ یا اللہ ہم کہاں کا تجھے تلاش کریں، تو آپ ہی کے اوپر بند فرما کوئی احسان کا، تو خود بخود کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. ایک آدمی آیا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو چل ایسی وہ بات کرے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو گویا کہ آپ ظالم گنے جاتے ہو، حالانکہ آپ کوئی فوج نہیں ہو، آپ کا پستول کوئی نہیں ہے، آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کی، ظالم گنا جائے. تو کہتا ہے کہ ظالم کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے معصوم بچے ہم نے اس کی تعویل میں دیے تھے بیٹے، اس نے بیٹے پہ ظلم کیا، نام کیا رکھا گیا ظالم، حالانکہ بیٹا اس کا اپنا ہے. اللہ میاں بیٹا میرا تو میں اس کو ماروں زیادہ ماروں، تو آپ مجھے ظالم کیوں کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہاں ظالم. تو بیٹے کی شکل میں تمہاری آزمائش آ رہی ہے، بیٹی کی شکل میں تمہارے اوپر تقاضا آ رہا ہے خرچے کا، ماں کی شکل میں تمہیں ادب سکھانے والا ایجنسی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے. اور دوست کی شکل میں وقت ضائع کرنے والا مہربان آ رہا ہے، اور پیر کی شکل میں وہ کچھ اور واقعہ ہو رہا ہے، اذان کی آواز کی شکل میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. اسی طرح جنازہ آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ کو ادھر کا خیال آ رہا ہے. گویا کہ آپ کی زندگی کی محدود دھارے کے اندر سارے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، نفع نقصان، لینا دینا، غم و خوشی، پورے کا پورا بغاوت اطاعت سب کچھ ہو جاتا ہے. اب بات سمجھائی. اپنے دائرے کو مکمل طور پر اس کا مشاہدہ کرو. کسی بات کی اسٹڈی نہیں کرنا کہ یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی ہے، بزرگ نے لکھی تھی، اس کے اندر یہ کچھ بڑے رموز ہیں، رموز شموز نہیں کام آتے. جو آپ کے ساتھ واردات ہے زندگی کی اس کو غور کرو. بیوی میں، بچوں میں، پڑوسی میں، راہ مسافر میں، دروازہ ناک کرنے والے میں، مہمانوں کی شکل میں، اور چھوٹے چھوٹے واقعات آپ غور کرو. اس میں پورے کا پورا عرفان ہے اور پورے کا پورا آپ کو ساری نصیحت ملتی ہے. چنانچہ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو گویا کہ اب آپ اپنے آپ کو، آپ نے جاگنا اپنے گھر میں ہے. آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں اپنے گھر میں آپ جاگ رہے ہیں. گھر آپ کا زمین پر ہے اور آپ رات کو جاگ کے روتے ہیں. وہ آنسو جو ہے نا آپ اللہ کی یاد میں جو گرا رہے ہیں، یہ آنسو آسمان پر جاتا ہے. روتے آپ گھر میں ہیں. دعا آپ یہاں مانگ رہے ہیں، جاتی عرش پر ہے. یا تو ہم کہیں کہ عرش یہیں پر ہے، تو یا ہم کہیں کہ یہ خطہ آسمان پر ہے. نہ وہ آسمان ہے نہ یہ زمین ہے، تیرا تعلق ہی ہے سارا کچھ. تو گویا کہ تم جہاں تعلق بنا لو وہیں مطلب اللہ اویلیبل ہے. اب یہ تیرا کام ہے کہ تو کہاں تعلق بنا، تیرا کام ہے کہ تو کہاں اس کو پکار. کہتا کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح. تو ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح.